الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد ہم اس بات کا ذکر کریں گے کہ حق تعالیٰ کا جو منشا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پھیلاؤ اور نسل انسانی کی شروعات، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بہت ساری اولاد ہوئی۔ اس وقت ہم ذکر کریں گے ان کے دو بیٹوں کا۔ ایک کا نام تھا قابیل اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام تھا حابیل۔ حابیل اور قابیل جو تھے یہ دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ اس وقت کے دستور کے مطابق قابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونی تھی جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور حابیل کی شادی اس لڑکی سے ہونی تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اقلیمہ، اور اقلیمہ خوبصورت بھی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت کے دستور کے مطابق یہ چاہا کہ حابیل کی شادی اقلیمہ کے ساتھ ہو، تو قابیل اس کے لیے تیار نہیں ہوا، اور قابیل نے یہ کہا کہ میں اقلیمہ کا حقدار ہوں اور اقلیمہ کی شادی میرے ساتھ ہوگی۔ حضرت آدم نے منع فرمایا، لیکن قابیل کی طرف سے برابر نافرمانی کا اظہار ہوتا رہا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ اچھا فیصلہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، اور تم دونوں اپنی اپنی ایک نظر رکھو پہاڑ پر، جس کی نظر قبول کر لی جائے گی اقلیمہ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ دونوں بیٹوں نے یہ بات مان لی، اور دور پہاڑ پر قابیل نے اناج کا کچھ ڈھیر رکھ دیا اور حابیل نے ایک دمبا رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انتظار ہوا کہ حق تعالیٰ کس کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بجلی آئی اور جو حابیل کا دمبا تھا اس کو جلا گئی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اقلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کر دی، لیکن قابیل اپنے بھائی کا دشمن ہو گیا، اور اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور میں تجھے قتل ضرور کروں گا۔ اور چھوٹے بھائی نے یہ کہا اپنے بڑے بھائی قابیل سے کہ بھائی تم مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن ایک دن اس پر شیطان سوار ہوا قابیل پر، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جو ایک عورت کی خاطر ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ لاش کا میں کیا کروں۔ اس وقت نہ اتنی عقلیں تھیں، نہ کوئی طریقہ معلوم تھا لاش کو دفنانے کا۔ تو قابیل پریشان تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک کبے نے ایک دوسرے کبے کو مارا اور پھر اس کی لاش کو زمین کھود کر اس میں دفنا دیا۔ تو قابیل کو یہ طریقہ معلوم ہو گیا۔ اس نے اپنے اوپر افسوس بھی کیا کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں کہ ایک کبے نے دوسرے کبے کو مار کر زمین میں دبا دیا، اور مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دباؤں۔ پھر اس نے کبے کی نقل کرتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے دوستوں اور بزرگوں کہ سب سے پہلا انسان جب مر گیا تو اس کو زمین میں دبایا گیا، گویا کہ زمین میں دبانا ایک فطری بات ہے۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا اور وہ مٹی میں ہی رل جاتا ہے جب اس کو زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ فطری طریقہ یہی ہے جو سب سے پہلے انسان کے ساتھ پیش آیا اور اس کو زمین میں دبایا گیا۔ دوستوں اور بزرگوں، سے ایک بات کا آپ اندازہ لگائیے کہ نافرمانی اور فرما برداری کا سلسلہ جو ہے وہ آدم کے 2 بیٹوں سے شروع ہو گیا تھا اور یہی منشأ کائنات تھا۔ اب تعالیٰ نے اس دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ وہ اپنے بندوں کے اعمال کی جانچ پڑتال کر سکیں، کون فرما برداری کے راستے پر چلتا ہے اور کون نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام دنیا کا نظام ہے اور اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کی جانچ پڑتال کر سکے، ان کا امتحان لے سکے، ان کی آزمائش کر سکے۔ قابل اور حابیل سے فرما برداری اور نافرمانی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ قابل نے نہ صرف یہ کہ اپنے باپ حضرت آدم کی نافرمانی کی، اس نے رب العالمین کی بھی نافرمانی کی۔ جب رب العالمین نے اس کے بھائی کی نظر کو قبول کر لیا تھا، اس کی قربانی کو قبول کر لیا تھا، پھر قابل کو چاہیے تھا کہ وہ راستے سے ہٹ جاتا اور اپنے باپ کی اور حق تعالیٰ کی نافرمانی کا مظاہرہ نہ کرتا۔ تو فرما برداری اور نافرمانی کا سلسلہ قابل سے شروع ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو پہلی موت ہوئی وہ غیر طبیعی ہوئی، وہ قتل ہوا۔ اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا کے جھگڑے 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں: زر، زمین اور زن، یعنی زر سے مراد دولت اور زمین تو زمینی کو کہتے ہیں، جائیدادوں کو کہتے ہیں، اور زن سے مراد عورت۔ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے ہوں گے یا تو عورت کی وجہ سے ہوں گے، یا پھر دولت کی وجہ سے ہوں گے، یا پھر جائیدادوں کی وجہ سے ہوں گے۔ تو یہ جو پہلا قتل ہوا یہ عورت کی وجہ سے ہوا، اور شیطان نے جب یہ پہلا قتل ہوا تو زبردست کہا لگا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ شیطان نے پہلا کہا اس وقت لگایا تھا جب حق تعالیٰ نے اس کو اس کی 4 خواہشیں پوری کر دی تھی۔ تو شیطان نے قہقہ لگا کر یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا بننے نہیں دوں گا۔ اور دوسرا قہقہ اس نے جب لگایا جب ایک انسان سے گناہ سرزد ہوا، اور گناہ بھی کیسا کہ اس نے اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہاں تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے من قتل الناس فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ مکمل آیت پر تفصیل سے ہے، لیکن اس کا حاصل یہ ہے کہ جس انسان نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دے دی اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی۔ غور و فکر کیجئے دوستوں اور بزرگوں، قرآن حکیم کی اس آیت میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اگر کسی نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو اس نے سارے مسلمانوں کو قتل کر دیا، بلکہ یہاں یہ فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا۔ تو حق تعالیٰ کو انسانیت سے محبت ہے، انسانی اصل اس کائنات کا ہیرو ہے۔ انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس انسان کو لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، کوئی یہودی بنا لیتا ہے، کوئی عیسائی بنا لیتا ہے، کوئی مشرک بنا لیتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔
تو حق تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک انسان کو زندگی دے دی تو اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی، اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ حق تعالیٰ کو انسانوں سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ صرف اس حدیث سے آپ لگائیے کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ یہ پوچھیں گے اپنے بعض بندوں سے کہ جب میں بیمار ہوا تو تم میری عیادت کرنے کیوں نہیں آئے، اور جب میں بھوکا ہوا تو تمہیں مجھے کھانا پہنچانے کی فکر کیوں نہیں ہوئی، اور جب میں کسی مصیبت کا شکار ہوا تو تم نے میری مصیبت کو دور کرنے کی جدوجہد کیوں نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین آپ تو بے نیاز تھے تمام چیزوں سے، تو ہم کیسے یہ اندازہ کرتے کہ آپ بیمار ہیں یا آپ کسی مصیبت کا شکار ہیں یا آپ بھوک میں مبتلا ہیں۔ تو تعالیٰ فرمائے کہ میرا فلاں بندہ جو ہے وہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو یہ ایسا تھا جیسے تم نے میری عیادت کی، اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو یہ ایسا تھا جیسے تم نے مجھے کھانا کھلایا، اور میں جب میرا فلاں بندہ مصیبت کا شکار تھا، آفتوں میں مبتلا تھا، اگر تم اس کی آفتیں دور کرنے کی جدوجہد کرتے تو یہ ایسا تھا جیسے تم میری آفتیں دور کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے دوستوں بزرگوں کہ پہلا قتل قابیل نے اپنے سگے بھائی کا کیا، ایک عورت کی خاطر کیا، اور یہاں سے نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں سے انسانیت کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر جب بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو دیکھیں دونوں کردار سامنے آئے، ایک اچھا کردار بھی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے سے ظاہر ہوا، اور ایک برا کردار بھی ظاہر ہوا۔ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جب تک قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک، تو جتنا گناہ ان قتل کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی گناہ قابیل کو ملے گا، اور یہ بہت بڑی مصیبت کا شکار رہے گا۔ اور اس دنیا کے اندر جو لوگ انسانیت کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے تو جتنا ثواب ان لوگوں کو ملے گا اتنا ثواب اس قابیل کو بھی ملے گا جس نے یہ اپنے بھائی سے کہا تھا کہ میرے بھائی تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے میں تب بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ان دونوں کرداروں میں سے ہمیں اس کردار کو چننا چاہیے جو مثبت کردار ہے، جس میں فرما برداری ہے، جس میں اطاعت ہے، جس میں شرافت ہے، اور اس کردار کو نہیں قبول کرنا چاہیے جو قابیل کا کردار تھا، اس نے اپنے سگے بھائی کو صرف ایک عورت کی خاطر مار دیا۔ اس کے بعد ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن یہاں یہ بھی ہم عرض کر دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت جو ہے وہ حضرت شیث علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت شیث علیہ السلام کا مزار ایودھیا میں موجود ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایودھیا ہمارا ہی متبرک مقام تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا پرانا نام مدینۃ ایودھیا تھا، اور سینکڑوں بزرگوں کے مزارات ایودھیا میں موجود ہیں۔ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جہاں جہاں مقام مبارک ہیں، ہمارے اکابرین وہاں مدفون ہیں، رب العالمین ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام اکابرین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کو ترقیاں عطا فرماتا رہے، اور ہم سب کو مثبت کردار پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نافرمانی سے ہم کو بچائے جس نافرمانی کا ارتکاب قابیل نے کیا۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔